السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں جواد باقر اور میں ہوں ذل ہما۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے شہر قائد سے۔ کراچی واقعے پر آئی جی سندھ کے تحفظات پر تحقیقات مکمل کر کے سندھ رینجرز اور آئی ایس آئی کے متعلقہ افسران کو ذمہ داریوں سے ہٹا دیا گیا۔ ضابطہ کی خلاف ورزیوں پر کارروائی جی ایچ کیو میں عمل میں لائی جائے گی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کی ہدایت پر کراچی واقعے پر کی جانے والی تحقیقات کے مطابق سندھ رینجرز اور آئی ایس آئی کراچی کے افسران مزار قائد کی بے حرمتی کے نتیجے میں شدید عوامی رد عمل سے پیدا شدہ صورتحال سے نمٹنے میں مصروف تھے۔ افسران پر مزار قائد کی بے حرمتی پر قانون کے مطابق بر وقت کارروائی کے لیے شدید دباؤ تھا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق متعلقہ افسران نے شدید عوامی رد عمل اور تیزی سے بدلتی کشیدہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے سندھ پولیس کے طرز عمل کو اپنی دانست میں ناکافی اور سست روی کا شکار پایا اور کشیدہ صورتحال پر قابو پانے کے لیے اپنی حیثیت میں جذباتی رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ متعلقہ افسران کو ایسی صورتحال سے گریز کرنا چاہیے تھا جس سے ریاست کے دو اداروں میں غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ کورٹ آف انکوائری کی سفارشات کی روشنی میں متعلقہ افسران کو اپنی موجودہ ذمہ داریوں سے ہٹایا گیا، جبکہ ضابطہ کی خلاف ورزی پر ان افسران کے خلاف کارروائی جی ایچ کیو میں عمل میں لائی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں کسی مذہب کی توہین ناقابل برداشت ہے۔ دنیا کو بین المذاہب ہم آہنگی کی اشد ضرورت ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کرونا وبا کے دوران مکمل لاک ڈاؤن نہ صرف ترقی پذیر بلکہ ترقی یافتہ ممالک کے لیے نقصان دہ ہے۔ عالمی مالیاتی اداروں کو غریب ممالک کی مدد کرنی چاہیے۔ وبا کے دوران ہمسایہ اور دیرینہ دوست ملک چین کے اقدامات اور امداد کو سراہتے ہیں۔ Globally, the international community has taken some welcome steps to mitigate the adverse effects of COVID-19, but much more needs to be done, particularly for the poor who are hit the hardest, both in rich and the poor nations. In this spirit, I proposed a global initiative for debt relief to address debt vulnerabilities of the developing world and to help create fiscal space for them to mitigate the impact of pandemic and achieve sustainable development. We welcome measures taken by the G20 and the international financial institutions to help developing countries, in particular least developed countries, to face economic challenges posed by the pandemic. Further steps are needed to help improve liquidity in developing countries and restore growth. Excellencies, the foreign policy goals of my government are in sync with the SCO's vision of regional connectivity and economic integration. SCO is destined to play a pivotal role in the emerging confluence between the Belt and Road Initiative and Eurasian Economic Union. Pakistan's geographical location provides it an ideal opportunity to crystallize the benefits accrued from the process. The China-Pakistan Economic Corridor, the flagship project of BRI, is poised to play a vital role in this regard. Excellencies, the Shanghai Cooperation Organization was established to ensure security and maintain stability across the vast Eurasia. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی پراس نے کہا ہے کہ افواج پاکستان کے فیصلے کی قدر کرتی ہیں۔ سویلین سائٹ پر بھی جو غلط ہے اسے غلط کہنا چاہیے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شبلی پراس نے کہا افواج پاکستان کا خود احتسابی کا عمل حرکت میں آیا۔ اگر وقت پر مقدمہ درج ہو جاتا تو معاملہ زیادہ پیچیدہ نہ ہوتا۔ اب سندھ حکومت نے اپنی انکوائری رپورٹ دینی ہے۔ صوبائی حکومت کو پولیس کی ڈیوٹی چھوڑنے والے افسران کے خلاف بھی کارروائی کرنی چاہیے۔ اور جو سندھ حکومت جو پرائس دینے کی کوشش کر رہا ہے یا جو کہ وہ اس کا ایک سیاسی نعرہ لگا کر عملی طور پہ کچھ نہ کرنا، وہ یہ ہے کہ وہ اس انٹرنیشنل پرائس سے بھی زیادہ ہے۔ تاریخ میں یہ ہائیسٹ ترین قیمت ہے انٹرنیشنل مارکیٹس میں، کموڈیٹی مارکیٹس میں۔ عام طور پہ دنوں میں پچھلے سالوں میں کئی دہائیوں پہ ہی جو انٹرنیشنل مارکیٹ کی پرائس ہوتی تھی وہ کم ہوتی تھی اور ہماری زیادہ ہوتی تھی، لیکن اب ایسا ہوا ہے کہ جبکہ ہائیسٹ پہ ہیں انٹرنیشنل پرائسز، ہماری جو قیمت ہے وہ مناسب بھی ہے جس میں کہ عوام کو بھی فائدہ پہنچے اور
جو پیداوار کرنے والے کسان ہیں ان کو بھی پہنچے. دوسری بات جو ہوئی وہ تھی سبسڈیز کی. دیکھیں اگر آپ جب ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں بدقسمتی سے پچھلے 50 سال سے کوئی ایسی تدابیر نہیں کی گئی, کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے گئے جس سے کہ جو ایک معاشی ڈھانچہ ہے, جو ہماری حکومت کا جو ایک ڈھانچہ ہے, جس طرح سے کہ ادارے کام کرتے ہیں, جس طرح سے کہ چیزوں کو ہونا چاہیے, وہ اس ترتیب سے کیا گیا کہ ہمیشہ آج کا خیال رکھا گیا, کل والی حکومت جانے گی اور کل کی کل دیکھی جائے گی. اس حکمت عملی نے گندم کی امدادی قیمت پر وفاقی وزراء تقسیم ہو گئے. وفاقی کابینہ نے گندم کی قیمت 1650 روپے مقرر کر دی. وفاقی کابینہ نے مختلف مد میں حکومتی سبسڈی کو سیاسی رشوت قرار دے دیا اور اربوں روپے ماہانہ کی سبسڈی کے رجحان کو جلد ختم کرنے پر اتفاق کیا. کہا گیا سبسڈی صرف غریب ترین لوگ اور پسماندہ علاقوں کا حق ہے. زیادہ آمدن والے شعبوں کو بھی شیئر کے طور پر سبسڈی دینے میں حرج نہیں. اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ملک میں مزید مہنگائی برداشت کرنے کے متحمل نہیں. ایسے اقدامات اٹھائیں گے کہ گندم اور آٹے کا کوئی بحران نہ ہو. مہنگائی میں کمی کے لیے ٹھوس اقدامات کریں گے. وفاقی کابینہ نے مزید حکومتی جلسے نہ کرنے کا اصولی فیصلہ بھی کیا. اسد عمر نے کہا کہ ایک طرف کورونا ہے تو دوسری طرف ہم بھی جلسے کر رہے ہیں. اسد عمر کی تجویز پر رشکئی کا جلسہ منسوخ کر دیا گیا. مریم نواز کہتی ہیں ایسی حکومت سے موت اچھی ہے جس کے بدلے ذلت ملے. گلگت کے عوام اپنی قسمت کا فیصلہ ایسی حکومت کے ہاتھ میں نہیں دیں جو جاتی نظر آ رہی ہے. اسور میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ آج پورا پاکستان جھولیاں اٹھا کر جعلی حکومت کو بددعائیں دے رہا ہے. عمران خان جس طرح آئے تھے اسی طرح جائیں گے. گلگت بلتستان میں دھاندلی کی کوشش کی تو عوام تمہیں نہیں چھوڑیں گے. عوام کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں اور اسی طرح میرا بھائی جس کی میں بہت دل سے نہ صرف عزت کرتی ہوں بلکہ قدر کرتی ہوں, اس کا نام ہے حافظ حفیظ الرحمان. اگر مجھے پورے پاکستان میں شہباز شریف کے بعد کوئی دوسرا وزیر اعلیٰ نظر آیا جس نے صحیح معنوں میں آپ کی خدمت کا حق ادا کیا, اس کا نام ہے حافظ حفیظ الرحمان. جب آپ گلگت بلتستان کی دھرتی پر قدم رکھتے ہیں تو آپ کو چپے چپے پر نواز شریف کی خدمت کے آثار اور حافظ حفیظ الرحمان کی خدمت کے آثار آپ کو جگہ جگہ چپے چپے پر نظر آتے ہیں. چاہے وہ سڑکیں ہوں جو 72 سال میں نہیں بنی, چاہے وہ سکولز اور کالجز اور یونیورسٹیز کے کیمپس ہو جو 72 سال میں گلگت بلتستان کو نہیں ملے, چاہے وہ کینسر ہاسپٹل ہو یا دل کا ہسپتال ہو, چاہے وہ اختیارات کا ٹرانسفر ہو گلگت بلتستان کو. یہ حق جو 72 سال میں آپ کو نہیں ملا وہ اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ملا بھی ہے اور مزید بھی ملے گا. کیا گلگت بلتستان کے عوام اور چوہان کے عوام, استور کے عوام مجھے ہاتھ اٹھا کے یہ گواہی دیں گے کہ نواز شریف نے دل سے آپ کی خدمت کی ہے؟ اور ابھی میں نے نوٹ کر لیا ہے کہ کالج اور انٹر کالج, گرلز کا انٹر کالج, اس کی ڈیمانڈ آئی ہے, بلکہ حافظ حفیظ الرحمان صاحب نے خود ہی اعلان کر دیا ہے کہ یونیورسٹی جو ہے وہ بھی بنائیں گے یونیورسٹی کا کیمپس اسٹور کے اندر. تو حافظ حفیظ الرحمان صاحب نواز شریف صاحب کی طرح وعدہ نبھانے والے انسان ہیں. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت بن رہی ہے. ہم عوام دوست معاشی پالیسی لے کر آئیں گے. ملک بھر میں نوجوان ڈگری ہاتھ میں لے کر پھر رہے ہیں, انہیں نوکری نہیں مل رہی. پیپلز پارٹی گلگت بلتستان والوں کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دے گی. پہاڑوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں گلگت بلتستان کو آئینی حقوق دلاؤں گا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو پورے پاکستان کے قومی ادارے میں ان کے بھرتیاں کیے تھے. شہید محترمہ پولیس ہو, چاہے وہ فرسٹ ویمنز بینک ہو, شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے نہ صرف مردوں کو روزگار دلوائی تھی مگر عورتوں کو بھی روزگار دلوائی تھی. اور انشاءاللہ تعالی 15 نومبر کے بعد آپ کا حکومت بن رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بن رہی ہے, نگر کی حکومت بن رہی ہے. تو ہم گلگت بلتستان کے عوام کو بھی روزگار دیں گے,
जो भी मंसूबे जो भी मंसूबा चाहे वो सीट पैक हो या वफाक की तरफ से हो या सूबाई मंसूबे हो जो गिलगित बल्तिस्तान में चल रहे हैं, उसमें सबसे पहले तरजीह मुकामी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को रोजगार में तरजीह दिया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ रोजगार देती है, मगर उस रोजगार के साथ साथ हम तनख्वाह में भी इजाफा करते हैं, हम पेंशन्स में इजाफा करते हैं। हम जहां कल मैंने तकरीर उस सरजमीन पे किया था जहां सबसे ज्यादा शोधा है, पाकिस्तान की फौज के सबसे ज्यादा शोधा है। कौमी असम्बली और सेनेट में सियासी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास कल होगा। अस्करी हुकाम की जानिब से कौमी सलामती के सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर ने तलब किया है। पार्लिमानी पार्टियों के नुमाइंदों को मदऊ भी किया गया है। आजाद कश्मीर के सदर वजीर आजम और गिलगित बिल्तिस्तान के कायम मुकाम वजीर आला को भी मदऊ किया गया है। इजलास स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जेर सदारत दोपहर 2 बजे होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कराची सर्कुलर रेलवे केस में सिंध हुकूमत और रेलवे को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कराची सर्कुलर रेलवे केस की समाअत की। अदालत ने सेक्रेटरी रेलवेज और चीफ सेक्रेटरी सिंध को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया, जबकि साथ ही DGFW को भी जाती हैसियत में पेश होकर वजाहत देने का हुक्म दिया है। कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा क्यों फाल नहीं हुआ, क्यों ना इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क दिए कि अब बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रहेगी, हम सबको बुलाएंगे और जरूरत पड़ी तो वजीर आजम को भी बुला लेंगे, जरूरत पड़ी तो वजीर आला सिंध को भी तलब करेंगे। अदालत ने कराची सर्कुलर रेलवे केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहती हैं मरियम औरंगजेब को शहबाज शरीफ की सेहत पर सियासत का टास्क दिया गया, अब सुबह शाम उनकी सेहत के हवाले से झूठ घड़े जाएंगे। शहबाज गिल ने मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि मियां मफरूर के लिए भी मौसूफा ने बेहतरीन झूठ खड़े, खराबी सेहत का बहाना करके मियां साहिब फरार हुए। मुल्क लूटने वाले पहली बार एहतसाब के कटहरे में हैं। ये और इनके दरबारी खुद को कानून से बालातर समझ बैठे थे। इमरान खान ने याद दिलाया कि कानून के सामने सब बराबर हैं। शहबाज गिल का कहना था कि कुछ दिन पहले तक जो इनकलाब बर्पा कर रहे थे आज बीमारी के पीछे छुप रहे हैं। करप्ट अशराफिया को रसीदें देना ही पड़ेंगे। वजीर आजम इमरान खान 8 करोड़ मालियत से जायद के असासों के मालिक हैं। 1 करोड़ 99 लाख रुपए कैश भी है। अरकान कौमी असम्बली के साल 2019-20 के गोशवारों की तफसीलात जारी कर दी गई हैं। वजीर आजम इमरान खान 8 करोड़ से जायद रुपए के असासों के मालिक हैं। 4 गैर मुल्की अकाउंट्स में 3,31,230 अमरीकी डॉलर्स और 518 पाउंड्स मौजूद हैं। वजीर आजम इमरान खान के पास 1 करोड़ 99 लाख से जायद कैश भी मौजूद है। उनके पास 2 लाख रुपए मालियत की 4 बकरियां भी मौजूद हैं। वजीर आजम ने फेरोजवाला में 80 कनाल जमीन के एवज 7 करोड़ से जायद का एडवांस भी ले रखा है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर 8 करोड़ रुपए से जायद असासों के मालिक हैं और 1 करोड़ 26 लाख रुपए से जायद रकम के मकरूज हैं। वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब खान 1 अरब 21 करोड़ रुपए से जायद असासों के मालिक निकले। उन्होंने 2 करोड़ रुपए का कर्ज ले रखा है। वजीर दिफा परवेज खटक 15 करोड़ से जायद मालियत के असासे रखते हैं, जबकि अपनी सास के 2.5 करोड़ रुपए के मकरूज हैं। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान 3 अरब 20 करोड़ से जायद मालियत के असासों के मालिक निकले। पाकिस्तान में लापरवाही और बेएहतियाती से कोरोना सर उठाने लगा। मजीद 1,637 अफराद में कोरोना की तशखीस से मरीजों की तादाद 3,46,476 हो गई। 24 घंटे में मजीद 23 अफराद इंतकाल कर गए और अमवात की तादाद 7,000 हो गई। 3,19,431 मरीज सेहतयाब हो चुके, 20,000 से ज्यादा मरीज ज़ेरे इलाज हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 23 मरीज इंतकाल कर गए। पंजाब में 2,420, सिंध में 2,687, खैबर पख्तूनख्वा में 1,290, बलूचिस्तान में 154, गिलगित बल्तिस्तान में 93, कश्मीर में 112 और इस्लामाबाद में 244 मरीज इंतकाल कर चुके। 24 घंटों में मजीद 1,637 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 1,07,329,
سندھ میں 1,50,834، خیبر پختونخوا میں 40,843، بلوچستان میں 16,152، گلگت بلتستان میں 4,378، اسلام آباد میں 22,110، آزاد کشمیر میں 4,830 مریض ہو چکے۔ دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 12,71,000 ہو گئی، مریضوں کی تعداد 5,13,00,000 ہو گئی، 3,62,00,000 سے زائد مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ موذی کورونا وائرس کے بعد جاری، امریکہ اور یورپ میں تاحال کورونا کو کنٹرول نہ کیا جا سکا۔ امریکہ میں 2,40,500، برازیل میں 1,62,638، بھارت میں 1,27,000، میکسیکو میں 95,225، روس میں 31,161، ترکی میں 11,000، ایران میں 38,750، افغانستان میں 1,574 اور سعودی عرب میں 5,560 اموات ہو چکی ہیں۔ اور یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر سے بریک کا۔ لاہور لیڈز یونیورسٹی۔ ویلکم بیک۔ پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے کراچی کے لیے 11 ارب کے پیکج کا اعلان کیا، ابھی تک 11 روپے نہیں ملے۔ عمران خان صاحب کو آج تک یقین نہیں آیا کہ وہ وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ پی ٹی آئی والے ابھی تک انتخابی مہم والی باتیں کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں وزیر اعظم نے اپوزیشن سے بات نہ کرنے کی اعلان کر کے ملک میں آئینی بحران خود پیدا کر دیا۔ کراچی دنیا کے سب سے گندے شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ کراچی میں دنیا کی سب سے زیادہ بے روزگاری ہے۔ کراچی دنیا کی بدترین ٹرانسپورٹ میں پہلے نمبر پر ہے۔ چیئرمین پاک سرزمین پارٹی نے مزید کہا عوام کا دیگر جماعتوں سے اعتماد اٹھ چکا۔ 18 اکتوبر کے جلسے میں پورے ملک سے لوگوں کو لایا گیا اور 11 جماعتوں کے جلسے میں عوامی مفاد کی بات نہیں کی گئی۔ کراچی والوں کے ساتھ مسلسل مذاق ہو رہا ہے۔ یہ ڈرامہ پاکستان کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتا۔ وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک کہتے ہیں جہانگیر ترین کے حوالے سے کہنا کچھ اور چاہتا تھا لیکن ان کے منہ سے کچھ اور نکل گیا۔ وفاقی وزیر پرویز خٹک نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ کہنا کچھ اور چاہ رہا تھا۔ عمران خان مجھ سمیت کرپشن پر کسی کو نہیں چھوڑتا۔ جہانگیر ترین کے بارے میں کہنا کچھ اور چاہ رہا تھا لیکن منہ سے کچھ اور نکل گیا۔ جہانگیر ترین سے معذرت خواہ ہوں۔ تحریک انصاف کے وزراء نے عوامی نیشنل پارٹی کی قیادت کے بارے متنازع بیان پر معذرت کر لی۔ اے این پی نے معذرت قبول کر کے اپنے مطالبات واپس لے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف کا وفد وزیر دفاع پرویز خٹک کی قیادت میں باچا خان مرکز پشاور پہنچا اور وزیر داخلہ اعجاز شاہ کے متنازع بیان پر باقاعدہ معذرت کی۔ وفد میں وزیر داخلہ اعجاز شاہ بھی شامل تھے۔ وفد کی معذرت عوامی نیشنل پارٹی کے قائدین نے قبول کر لی اور 11 نومبر کو اسلام آباد کی طرف مارچ کا فیصلہ واپس لے لیا۔ وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے کہا ہے کہ اے این پی قائدین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جنہوں نے جرگہ قبول کیا اور ہمیں عزت دی۔ نواب آف جوناگڑھ محمد جہانگیر خان جی کہتے ہیں جوناگڑھ پاکستان کا حصہ ہے، اس کی آزادی تک سیاسی، سفارتی اور قانونی محاذ پر جدوجہد جاری رکھیں گے۔ یوم سقوط جوناگڑھ کے موقع پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نواب آف جوناگڑھ محمد جہانگیر خان جی نے کہا کہ نہ صرف جوناگڑھ کے عوام کے ساتھ اظہار ہمدردی ہے بلکہ پوری قوم کو جوناگڑھ کی تاریخ سے آگاہ کرنا بھی ہے۔ ہم یونائٹڈ نیشنز کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری جو اسٹرگل ہے فار دا لبریشن آف جوناگڑھ وہ قائم رہے گی، اور ہم ہندوستان کو بھی یہ واضح کرنا چاہتے ہیں یہ بات کہ جب تک کہ جوناگڑھ کا لبریشن ہم نہیں دیکھیں گے ہماری یہ اسٹرگل فار دا فریڈم آف جوناگڑھ will continue on. After 73 years, Nawabs of Junagadh are still waiting, but with honor and dignity, to see a solution for the state of Junagadh. اس موقع پر میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ we remain extremely grateful to the government of Pakistan, especially to our Ministry of Foreign Affairs for the political map جو ان نے reiterate کرا ہے the state of Pakistan نے اپنا stance and the status of the state of Junagadh. میں اس موقع پر Prime Minister عمران خان صاحب سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ جس طرح آپ ایمبیسڈر آف کشمیر ہیں اس طرح آپ اسٹیٹ آف جوناگڑھ کے بھی جو ہیں ایمبیسڈر بنیں اور اس مسئلے کو جہاں ہو سکتا ہے گا آن آل انٹرنیشنل فورمز آپ اسے ضرور اٹھائیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اس بات کی بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام آباد میں جس طرح آپ کا
کشمیر ہاؤس ہے, بلوچستان ہاؤس ہے, پنجاب ہاؤس ہے, اس طرح ایک جوناگڑھ ہاؤس ہونا چاہیے جس میں باقاعدہ ایک سیکریٹریٹ ریاست جوناگڑھ کا چلے. یہ میں بات اس وجہ سے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں گا کہ جب کیپٹل جو تھا, جب کراچی سے اسلام آباد شفٹ ہو گیا تو ہم لوگ تو کراچی میں رہ گئے, تو ہمارا ایک بہت بڑا کمیونیکیشن گیپ ہو گیا فیڈرل کے ساتھ. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب وہ گیپ ختم ہو جائے, ہماری آپس میں قربت ہو جائے, ہم لوگ قریب ہو جائیں. اور احتساب عدالت نے غیر قانونی پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری, نیب اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کو آئندہ سماعت پر جائیداد کرنے کی رپورٹ پیش کرنے کا حکم بھی دے دیا. احتساب عدالت نے نواز شریف کی حد کیس کو ریفرنس سے الگ کر دیا. جج احتساب عدالت نے کہا کیا نواز شریف یا ان کی طرف سے کوئی پیش ہوا, جس پر وکیل نیب نے کہا کہ نواز شریف کی طرف سے کوئی پیش نہیں ہوا. احتساب عدالت نے ملزمان کو ریفرنس کی کاپیاں فراہم کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت 26 نومبر تک ملتوی کر دی. مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں کا بیانیہ ایک ہی ہے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کا کہنا تھا کہ تمام جماعتوں کا مرکزی نقطہ ایک ہی ہے. نون لیگ میں ایسا کوئی آواز نہیں جو نواز شریف کے بیانیے کے مخالف ہو. حکومت نے ملک میں خوف کی فضا قائم کر رکھی ہے. ہماری جدوجہد صرف عمران خان کو ہٹانے تک محدود نہیں, ملک میں اصلاحات لانا ہے. گلگت بلتستان میں سب سے زیادہ ترقی نون لیگ کے دور حکومت میں ہوئی. مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ عمران خان نے خوفزدہ ہو کر شہباز شریف کو گرفتار کیا ہوا ہے. جان بوجھ کر عمران خان کے حکم پر ان کی صحت خراب کی جا رہی ہے. ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے اپنے بیان میں کہا کہ شہباز شریف کی گرفتاری سے عوام کو آٹا اور روٹی نہیں ملتی. عمران خان کی تباہ کی ہوئی معیشت ٹھیک نہیں ہوگی. شہباز شریف کی گرفتاری سے گیس بجلی سستی ہوئی, نہ لوگوں کو روزگار ملا. وزیر اعظم کو بتانا چاہتی ہوں شہباز شریف کو بند کر کے ادویات سستی نہیں ہوئی. عوام 23 فارن فنڈنگ اکاؤنٹس نہیں بھولے. مریم اورنگزیب نے کہا کہ شہباز شریف کو ڈاکٹر کی رسائی نہ دے کر عوام آٹا چینی چور جہانگیر ترین کو نہیں بھولے. عوام ووٹ, آٹا, چینی, گیس اور بجلی چوری کرنے والوں کو نہیں بھولے. عمران خان احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں لیکن عوام سب جانتی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں محب وطن عوام اب چور ٹولے کے جھانسے میں نہیں آئیں گے. پی ڈی ایم کے افراتفری پھیلانے کے مذموم عزائم کبھی بھی پورے نہیں ہوں گے. عثمان بزار سے ایوان وزیر اعلیٰ میں وفاقی وزیر صاحبزادہ محبوب سلطان اور رکن پنجاب اسمبلی رانا شہباز نے ملاقات کی, جس میں منتخب نمائندوں نے عثمان بزار کو اپنے حلقوں کے مسائل سے آگاہ کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے مسائل جلد حل کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کے پاس کوئی ایجنڈا ہے نہ ہی کوئی پروگرام. عوام کی کمائی لوٹنے والے نئے روپ دھار کر پھر میدان میں آئے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے اپنے دور میں کھوکھلے نعرے لگائے. محب وطن عوام چور ٹولے کے جھانسے میں اب نہیں آئیں گے. پی ڈی ایم کی افراتفری پھیلانے کے مذموم عزائم کبھی پورے نہیں ہوں گے. عثمان بزار نے کہا کہ اپوزیشن نے ہر موقع پر عوام کو گمراہ کرنے کے لیے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کی. عوام کا مسترد شدہ ٹولہ ہمیشہ کے لیے سیاست سے آؤٹ ہو چکا. وزیر اعظم عمران خان نے موروثی سیاست کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی ہے. مریم نواز کی لاہور پیشی پر ہنگامہ آرائی کا مقدمہ. پولیس کی خواجہ عمران نذیر کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی گئی. انسداد دہشت گردی عدالت نے خواجہ عمران نذیر کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ارشد حسین بھٹا نے مقدمے پر سماعت کی تو جسمانی ریمانڈ کی میعاد ختم ہونے پر پولیس نے خواجہ عمران نذیر کو عدالت پیش کیا. پولیس نے استدعا کی کہ ملزم سے موبائل فون کا ڈیٹا برآمد کرنا ہے, لہذا ملزم کا مزید جسمانی ریمانڈ دیا جائے. پولیس کے تفتیشی افسر نے بتایا کہ فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ مکمل ہو گیا ہے, رپورٹ آنا باقی ہے. خواجہ عمران نذیر کے وکیل فرحاد علی شاہ نے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کی اور اسے بلا جواز قرار دیا. وکیل نے نشاندہی کی کہ اس مقدمے کے دیگر ملزموں میں کسی ملزم کا جسمانی ریمانڈ نہیں لیا. کیپٹن ریٹائر سفتر پر وقوع کی منصوبہ بندی کرنے کا الزام ہے, لیکن عدالت نے جسمانی ریمانڈ کے بغیر ہی ان کی ضمانت منظور کی. عدالت نے خواجہ عمران نذیر کو 14 دنوں کے لیے جسمانی ریمانڈ پر جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا اور قرار دیا کہ ملزم کو تفتیشی کی تحویل میں دینے کا کوئی جواز نہیں. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں فضائی آلودگی کا مسئلہ سنگین ہو گیا. صوبے کے مختلف شہروں میں ایئر کوالٹی انڈیکس 400 سے بھی تجاوز کر گیا.
فضائی آلودگی سے متعلق ڈیٹا فراہم کرنے والے ادارے کی رپورٹ کے مطابق پنجاب کے شہر فیصل آباد میں ایئر کوالٹی انڈیکس 457 رہا ہے، جو اس وقت سب سے زیادہ ہے، جبکہ لاہور 424 ایئر کوالٹی کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ فضائی آلودگی میں مستقل طور پر بڑے عالمی شہروں کی درجہ بندی میں لاہور سر فہرست ہے۔ لاہور میں آئندہ ایک ہفتے میں ایئر کوالٹی انڈیکس 302 سے 442 تک رہنے کا امکان ہے۔ اس کے بعد رائے ونڈ، مرید کے ملتان، راولپنڈی میں بھی سموگ سر فہرست درجہ بدرجہ موجود ہے۔ اور اب ٹوڈیز انٹرنیشنل۔ آذربائیجان ارمینیا روس کے درمیان امن معاہدے طے پا گیا، جنگ روک دی گئی اور آذربائیجان میں شہریوں نے جشن منایا اور سڑکوں پر نکل آئے۔ آرمینیا میں شدید غم و غصے کی لہر پھیل گئی اور مظاہرے شروع ہو گئے۔ ناگورنو قراباغ تنازع پر روس، آذربائیجان اور آرمینیا میں معاہدہ طے پا گیا۔ روس کے صدر پیوٹن کا کہنا ہے ناگورنو قراباغ کی کنٹیکٹ لائن اور خطے کو آرمینیا سے جوڑنے والی راہداری پر روس کے امن مشن فوجی دستے تعینات ہوں گے۔ سیز فائر معاہدے میں جنگی قیدیوں اور لاشوں کے تبادلے کی شرائط بھی شامل ہیں۔ آرمینیا کے وزیر اعظم نے معاہدے کو تکلیف دہ اور مشکل قرار دے دیا اور کہا کہ مجھے صورتحال میں یہی معاہدہ بہترین حل ہے۔ آذربائیجان کے صدر نے کہا کہ فخر کے ساتھ معاہدے پر دستخط کر رہا ہوں، اب بغیر خون ریزی کے علاقے واپس ملیں گے۔ جہاں آرمینین آباد ہیں وہاں تمام فوجی آپریشن روک دیے گئے ہیں۔ معاہدے پر آذربائیجان میں شہریوں نے جشن منایا اور سڑکوں پر نکل آئے۔ دوسری جانب آرمینیا میں شدید غم و غصے کی لہر ہے، ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے، پارلیمنٹ اور سرکاری عمارتوں کے سامنے شدید احتجاج کیا، وزیر اعظم کی سرکاری رہائش گاہ کے اندر داخل ہو گئے اور توڑ پھوڑ کی۔ آذربائیجان نے اپنی سرحد کے قریب روس کا جنگی ہیلی کاپٹر مار گرایا، عملے کے 2 ارکان ہلاک ہو گئے اور 1 زخمی ہو گیا۔ آذربائیجان نے غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے ماسکو سے معذرت کر لی۔ آذربائیجان نے اپنی سرحد کے قریب روس کے جنگی ہیلی کاپٹر کو ایئر ڈیفنس سسٹم کے ذریعے نشانہ بنایا۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق روس کے جنگی ہیلی کاپٹر کو آذربائیجان کے پہاڑوں میں محصور خود مختار علاقے میں گرایا گیا، جس کے نتیجے میں عملے کے 2 ارکان ہلاک ہو گئے اور 1 زخمی ہوا۔ آذربائیجان نے غلطی سے روسی طیارہ مار گرانے کا اعتراف کرتے ہوئے معذرت کر لی اور کہا کہ یہ ایک افسوسناک حادثہ ہے، اسے روس کے خلاف کوئی اقدام نہ سمجھا جائے۔ اب آپ کو بتائیں کہ امریکی دواساز ادارے کے بعد روس نے بھی کرونا وائرس کی مؤثر ویکسین بنانے کا دعویٰ کر دیا۔ روسی وزارت صحت کی زیر انتظام تحقیقی ادارے کے ڈائریکٹر کے مطابق ویکسین کورونا کے خلاف 90% سے زائد مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ ویکسین کی آزمائش کے نتائج پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق آخری مرحلے کی آزمائش مکمل نہ ہونے کے باوجود روسی حکام مقامی طور پر ویکسین کے استعمال کی تیاری کر رہے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے بعد ترک صدر رجب طیب اردوان نے بھی امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کو مبارکباد نہیں دی۔ جو بائیڈن کی کامیابی کا اعلان ہوا تو مختلف ممالک کے سربراہان مملکت اور شخصیات کی جانب سے جو بائیڈن کو مبارکباد دی گئی، مگر روس اور اس کے بعد ترکی نے جو بائیڈن کو انتخاب جیتنے کی مبارکباد دینے سے گریز کیا ہے۔ ترک حکمران جماعت کے مطابق امریکہ کے صدارت انتخاب کے باقاعدہ نتائج آنے کے بعد ہی کامیاب امیدوار کو مبارکباد دی جائے گی۔ نو منتخب صدر جو بائیڈن کا امریکیوں کو ماسک پہننے کا مشورہ۔ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ شہری کورونا سے بچنے کے لیے ماسک لازمی پہنیں۔ صدارت کا حلف اٹھانے کے بعد ہماری ٹیم بھرپور طریقے سے کام کرے گی۔ نئی ویکسین کی منظوری کے بعد اس کے آنے میں بھی کئی ماہ لگیں گے۔ ویکسین کی اچھی خبر کے باوجود امریکہ موسم سرما کے سخت دنوں سے گزرے گا۔ مستند ذریعے سے منظور کورونا ویکسین ہی عوام کے لیے قابل بھروسہ ہوگی۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کورونا کے خلاف سست روی اختیار کرنا بہت بڑی غلطی ہوگی۔ ابھی بہت سے مراحل اس جنگ میں باقی ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کرونا ویکسین سے متعلق اطنابات جاری کر دیا اور انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس پر ابھی انحصار کرنا بہت جلدی ہوگا۔ برطانوی حکومت نے 40 ملین خوراکوں کا
ऑर्डर दिया हुआ है। ये आबादी के 1/3 हिस्से के लिए काफी है। एक शख्स को 2 खुराकों की जरूरत होगी। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में एक रुकावट तो दूर हो गई, अभी बहुत से मराहिल इस जंग में बाकी हैं। कोरोना के खिलाफ सुस्त रवैया इख्तियार करना बहुत बड़ी गलती होगी। आलमी इदारा सेहत ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम कोरोना से थक सकते हैं, लेकिन हम कोरोना से नहीं डरेंगे। आलमी इदारे सेहत के सरबराह का कहना है कि हम कोरोना से थक सकते हैं, लेकिन कोरोना से हम डर नहीं सकते और ना ही पीछे हटना है। उन्होंने खबरदार करते हुए कहा कि हम सिर्फ कोरोना से लड़कर बीमार हो सकते हैं। उन्होंने आम अफराद पर जोर दिया कि साइंस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। आलमी अदारे सेहत के सरबराह ने मतनब्बा किया है कि लाइल्मी और बेएहतियाती हमें कोरोना में मुब्तला कर सकती है। आलमी अदारे सेहत के सरबराह ने अमरीका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडन को मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि वो कोरोना पर काबू पाने में ताउन करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी काबीना के सेक्रेटरी दिफा को बरतरफ कर दिया। जनरल क्रिस्टोफर सी मिलर कायम मुकाम सेक्रेटरी दिफा के नए जिम्मेदारियां अदा करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने पैगाम में कहा कि उन्होंने मार्क एस्पर्स को ओहदे से हटा दिया है। अमरीकी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर क्रिस्टोफर सी मिलर को कायम मकाम सेक्रेटरी दफा मुकर्रर किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जारी करदा पैगाम में मार्क एस्पर की खिदमत को खिराज तहसीन भी पेश किया है। अफगानिस्तान के सूबा फरियाब में कार बम धमाके में 4 पुलिस एहलकार हलाक और 20 अफराद जख्मी हो गए। अफगान मीडिया के मुताबिक धमाका जिला अलमार में पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर किया गया। कार बम धमाका में 4 पुलिस एहलकार हलाक और 20 अफराद जख्मी हो गए। किसी भी तंजीम ने ताहाल धमाका की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। चीनी वजीर खारजा ने कहा कि अमरीका का रवैया हांगकांग के मामलात में मुदाखलत है। चीनी वजीर खारजा के मुताबिक अमरीका का रवैया हांगकांग के मामलात में मुदाखलत है। अमरीकी पाबंदियां आलमी कानून की एक बहुत बड़ी खिलाफ वर्जियां हैं। अमरीका पाबंदियों से फौरी तौर पर पीछे हटे और गलत रास्ते पर मजीद आगे ना बढ़े। और अब खबरें खेलों